اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پر سکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 22 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 23 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ توجہ سے سنیے گا اور اپنی ڈیلی لائف میں اس چیز کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کیا حکم ہوا؟ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس آیت میں بیسیکلی رب العالمین اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں کہ رب العالمین نے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اصلاح و تدیب کا ذمہ خود اٹھایا تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیاوی طور پر کسی دوسرے شخص کا احسان نہ ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا الرحمن علم القرآن، پھر سورۃ الضحیٰ میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو اس نے اپنے آغوش کرم میں آپ کو پناہ دی۔ تو اس آیت کو ان دونوں آیات سے ریلیٹ کریں اور غور فرمائیے کہ جس کی تعلیم و تربیت علیم و حکیم خداوند کریم نے خود فرمائی ہوگی، اس کے علم و دانش کا، اس کے مکارم اخلاق کا کوئی اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہی دیگر اسباق، انہی دیگر تعلیمات جن سے رب العالمین نے اپنے محبوب کو آگاہ کیا، ان میں سے ایک تعلیم کا ذکر اس آیت میں موجود ہے، اور اس آیت میں مذکور ہے کہ اے حبیب کریم، اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ آپ فلاں کام کل کریں گے تو یوں مت کہیں کہ میں ایسا کل کروں گا، بلکہ اس طرح کہیں کہ اگر میرے رب العالمین کو منظور ہوا تو میں کل ایسا کروں گا۔ اس طرح ایک تو اظہار حقیقت ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس وسائل کی کتنی ہی فراوانی کیوں نہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی ساری کوشش بیکار جائے گی، بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے کسی کے پاس ظاہری طور پر وسائل نہ ہوں، لیکن رب چاہ رہا ہے کہ وہ یہ کام کرے تو اس سے رب العالمین وہ کام کروا دیتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے کا انحصار مشیت الہی پر ہے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے۔ اب مومن کی شان بھی یہاں پر بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، ان کی تربیت ہوئی، ان کو تعلیم رب العالمین نے براہ راست دی، ان کے توسط سے عام امت کے حق میں بھی یہی حکم آیا کہ اپنے تمام امور کو، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ کس طرح سے؟ مراد یہ ہے کہ الا ان یشاء اللہ، یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کبھی بھی اپنی قوت، اپنی کوشش، اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کرے اور انہی تک محدود نہ رہے کہ یہ سب کچھ ہے، اب اس کام کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھ رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے تھے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو رب العالمین کی، کیونکہ اگر ساری دنیا مل کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے لیکن رب کو منظور نہیں ہے تو تمام طاقتیں کیا مل جائیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور بالکل اسی طرح اگر تمام لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں، رب العالمین کی مشیت، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، تو کوئی تمہیں کسی طرح کا، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث سے اس آیت کو ریلیٹ کریں تو مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دے، تاکہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی نظر کرم سے اس کے راستے کی تمام مشکلات خود بخود دور ہوتی چلی جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں رکھنا، یہ نہیں کہنا میں یہ کل کروں گا،
بلکہ ساتھ کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، یعنی حکم یہ ہوا کہ ہر کام کی جب نیت کی جائے تو انشاءاللہ زبان سے نکالنا اور یقین رکھنا لازم و ملزوم ہے، یہ کام کے بہتر طریقے سے انجام پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور بلا شبہ اسی وجہ سے ہی کام وقوع پذیر ہوتا ہے جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اب ارشاد ہوا اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں بہت سے علماء کرام نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق کہ یاد الہی سے کبھی بھی کسی بھی لمحے غفلت ہو جائے، دل کو معلوم پڑ رہا ہے، ضمیر کو معلوم ہو رہا ہے، روح تڑپ رہی ہے، بے چین ہے کہ اس کو ذکر الہی کی ڈوز نہیں ملی، تو جب بھی غفلت ہو جائے تو غفلت کے سلسلہ کو دراز نہ ہونے دو بلکہ جلد از جلد ختم کر دو، اور جب بھی غفلت ہو، غفلت کا احساس ہو تو وقت ضائع کیے بغیر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، اور اسی سے علماء کرام نے نماز کی قضا پر استدلال کیا ہے، یعنی نماز پڑھنا ایک شخص بھول گیا تو جس وقت یاد آیا اسے، اگر وہ اوقات مکروہہ میں سے نہیں ہے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے۔ اور نماز کے اوقات کیا ہیں، مکروہہ اوقات کیا ہیں، اسلام سے اس پلے لسٹ میں اس پر پورا ڈیٹیلڈ لیکچر ہے، اس کو سن لیجئے گا آپ، تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس آیت سے کیا مفہوم سامنے آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے سوا باقی سب جو دنیا میں لبھا دینے والی، دل کو لبھا دینے والی چیزیں موجود ہیں، تو دل جو ہے وہ ان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو جب تم ریئلائز کر پاؤ، جب تم دیکھ پاؤ کہ میں اپنے رب سے دور ہو رہا ہوں، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھولنے لگو، جب تم بھول چکو تو فوراً رجوع کرو، توبۃ نصوح، لوٹ اور رجوع کرو، اور ہمیشگی والا رجوع کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لہٰذا یاد الہی میں ہی لطف ہے، دل کا بھی، قلب کا بھی، روح کا بھی، اور من کا چین جسے کہا جاتا ہے نا، وہ ذکر الہی میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جو دل ہے اور جو انسان کا، جس اب عام الفاظ میں کہوں نا سکون کا تعلق کس سے ہے، تو وہ ذکر الہی سے ہے۔ ذکر الہی آپ کسی بھی فارم میں کر سکتے ہیں، اور سب سے ہے نا کہ زبان سے ذکر ادا کرنا، پھر ہم اجزائے بدنی سے بھی تو ذکر کر سکتے ہیں نا، نعمت کا شکر کر کے نعمت کو جائز طریقے سے استعمال کرنا بھی ذکر میں آ جاتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا بھی اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر وہ کام جس سے رب العالمین نے، جس کا حکم دیا ہے نا، جو ہماری شریعت سے جڑا ہوا ہے، نماز پڑھو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، شفقت سے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کا حق نہ مارو، تو اس چیز سے تو میں بھی گواہ ہوں، آپ بھی گواہ ہیں، ہمارے دل گواہ ہیں، اور ہماری زبان کی صداقت کے ساتھ یہ گواہی ہم سب دینے کو تیار ہیں کہ ہر وہ کام جسے رب کرنے کا حکم دے رہا ہے نا، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، حقوق العباد سے ہے، انہوں کے کرنے میں ہی روح کا چین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ یعنی حضرت امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ حضرت قتادہ کا مذہب یہ ہے کہ 309 سال کی یہ مدت یہودیوں کے نزدیک تھی، یعنی یہودیوں کے نزدیک یہ قول ہے کہ 309 سال مدت ہے۔ قرآن میں بیان کردہ ایگزیکٹ مدت یہ نہیں ہے کہ 309 سال پہ اکتفا کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم میں جو یہ ڈیجٹ ہمیں ملا 309 سال، ہم نے پڑھا قمری سال کے حساب سے، پھر ہم نے پڑھا شمسی سال کے حساب سے 309 سال، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ رب فرما رہا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، ہمیں بحث سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا، بحث میں پڑھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ذکر آیا لہو غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمینوں کا تو وہی جانتا ہے، ابصر بھی و اسمع، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور وہ سننے والا بھی۔ یہ جو ہے نا وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ما احسنہ، کیا ہی وہ خوبصورت ہے، کیا ہی جمیل ہے وہ، ما اجملہ، کسی چیز کی کہتے نہیں ہے کہ سپرلیٹیو ڈگری، اس کے بارے میں بات کرنا۔
تو سپرلیٹو ڈگری ہے مینس کہ کسی چیز کی فضیلت کبریائی بڑائی، یعنی دس از دا اونلی، اس کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ابصر بہی و اسمع، کہ بہترین دیکھنے والا، اور جیسا یہ دیکھنے والا ہے ویسا کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا دیکھنے والا اعمال کو اللہ ہے، اور ایسا سننے والا الفاظ کو جو زبان سے نکل چکے، جو زبان پہ آئی نہیں، جو پوشیدہ باتیں ان کو جاننے والا رب العالمین ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، فرمایا گیا کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوا۔ اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ یہاں پر جو ارشاد ہے نا، لا مبدل لکلمات، یہ دل کو ڈارس بندھانے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے، اور تقوی توکل پہ جمے رہنے کے لیے، اور تقدیر پر ایمان لانے کے لیے، رب العالمین کے امور پر ایمان لانے کے لیے، اور یہ ذہن میں اور اپنے مائنڈ کو اور اپنے دل کو اس چیز پہ تیار کرنے کے لیے کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، جو ہو چکا بہتر ہوا، جو ہونا ہے وہ بہتر ہوگا۔ رب العالمین ہم سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ نوٹ بی چینجڈ، کبھی بھی کسی بھی طرح رب العالمین کا ہی حکم ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کی رضا ہے وہی ہوتا آ رہا ہے، وہی ہو رہا ہے، اور وہی ہوتا رہے گا۔ تو یہ چیز توکل بڑھانے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ چیز اگر ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں نا، تو یہ حوصلہ بہت بڑھاتی ہے کہ لا مبدل لکلماتی، رب العالمین دیکھ رہا ہے، ابصر بھی ہے، اسمع بھی ہے، اور اس کے حکم کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ رب کی رضا ہے، مجھے اس سے امان مانگنی ہے، مجھے اس سے رحمت مانگنی ہے، مجھے اس سے اس کا کرم مانگنا ہے، مجھے اس سے حوصلہ مانگنا ہے، تاکہ میں ان حالات کو فیس کر سکوں۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ یہاں پر ذکر ہے ایک قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ قبیلہ مضر تھا، اس کا سردار تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام لانے سے پہلے نا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا ایک دفعہ، اور وہاں اس نے حضرت سلمان فارسی کو، حضرت ابو ذر اور دیگر فقراء صحابہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے، ان کے فیض سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ وہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے گرمی کا موسم ہے، اور پسینے کی بو ان کے اونی جبوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو وہ سردار جو ہے قبیلہ مضر کا، اس کا نام عینی بولا جاتا ہے، تفاسیر کی کتب میں آتا ہے عین یہ نون یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بدبو آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ ہم تو قبیلہ مضر کے سردار ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارا آپ کے پاس آنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو یہ غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں سے اٹھا دیں، ہم آپ پر ایمان لینے کے لیے تیار ہیں، یا ان کے لیے آپ الگ مجلس کا انتظام کر دیں تاکہ ان کا تعفن ہمارے دماغوں کو پریشان نہ کرے۔ کیسی اکڑ تھی ان کی، اور ایسی اکڑ آج بھی موجود ہے لوگوں میں جو دین والے لوگوں سے نفرتیں کرتے ہیں۔ اور وہ صحابہ جو کہ دیکھتے نہیں تھے کہ ہم کس حال میں بیٹھے ہیں، کس گرمی میں، ان کی تو پیاس بجھتی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے تھی۔ وہ کہاں دیکھتے تھے کہ ہمارے حال کیا ہیں، وہ کہاں دیکھتے تھے کہ ہم کس برے حال میں بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ کے دیدار کو بیٹھے ہوتے تھے۔ اب جیسے اس نے ایسا بولا نا، قبیلہ مضر، اور روایات یعنی مضر یا مضر دونوں ہی بولے جا سکتے ہیں، فوراً جبرائیل امین وہ ہیں اس وقت نازل ہوئے فرمان الہی لے کر، تو یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں ہے، آپ ان کے لیے ان لوگوں کی صحبت ترک نہ کریں جن کی زندگی کا مقصد حیات، جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف رب کریم کی رضا جوئی ہے، جو صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں محو رہتے ہیں، اور وہ آپ کی نگاہ کرم کے پیاسے ہیں، وہ آپ کی نظر محبت کے بھوکے ہیں۔ جب تو ان کو ایک مرتبہ اے محبوب، جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت اور محبت برے انداز میں انہیں دیکھتے ہیں تو یہ تمام رنج اور غم بھول جاتے ہیں، اور اے محبوب ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ عنایت ان سے پھر جائے، یہ صدمہ ان سے برداشت نہ ہو پائے گا۔
اللہ ہمیں بھی وہ دیدار عطا کرے۔ ہماری آنکھیں بھی پیاسی ہیں، ہماری آنکھوں میں ویسا عشق نہیں ہے، ہماری آنکھیں ویسی پاک نہیں ہیں جو سلمان فارسی کی تھی، جو ابو ذر غفاری کی تھی، جو ان حلقہ احباب میں بیٹھنے والے تمام صحابیوں کی تھی۔ لیکن شوق تو ہے، محبت تو ہے دیدار کی۔ اللہ ہمیں دیدار عطا فرمائے، آمین۔ تو اگلی آیت کو اس سے ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں، آیت کے اگلے حصے کو اس سے ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اور تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ کی نگاہ کرم، اسلام جو ہے وہ غریبوں میں ہی سب سے پہلے پھیلا، اور قیامت کے قریب وہ غربا میں ہی رہ جائے گا، اور یہ چیز حقیقت ہے۔ اسلام کا ابتدائی طور پہ ساتھ دیا تو کنہوں نے؟ غربا نے، اور قیامت کے قریب بھی غریبوں کے درمیان ہی دین رہ جائے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے، جتنے لبرلز طبقہ ہیں، جتنے امیر، جتنی دولت، جتنا پیسہ پاس آتا ہے، اتنا ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں، اتنا ہی دین زبردستی جبر لگتا ہے انسان کو۔ خیر وہ بات دوسری طرف چل نکلے گی۔ تو یہاں کیا ارشاد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فائدہ تو ان فقراء کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ بارگاہ الہی کے عشاق ہیں۔ تو لا تعد عیناک عنہم پر غور اگر کیا جائے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیر لیں، کیونکہ جو تعدو ہے یہ مخاطب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل حضور نہیں ہے بلکہ عینا کا، آنکھیں اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر کیا معنی ہوں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں اور اپنے غلاموں سے دانستہ اور قصدن تو نگاہ نہیں پھیرتے، لیکن کہیں بے دہانی کے عالم میں نگاہیں نہ پھر جائیں، کیونکہ یہ عشاق آپ کی نظروں کا حسن دیکھنے، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا، وہ پھول، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ نور جو آپ کے لب انور سے جھرتا ہے، وہ دیکھنے آتے ہیں، وہ تو ان موتیوں کو سمیٹنے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ اس آیت کا معنی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مراد آقا کی ذات نہیں کہ ان کو کہا گیا آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں، کہ علیہ اعوذ باللہ وہ پھیر رہے تھے تو حکم ہوا کہ نہ پھیریں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کل آیت میں حکم ہوا کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ ان کو اس مجلس سے اٹھا دو، وہ خود متکبر ہے، وہ خود تکبر میں اندھا ہوا پڑا ہے، جو کہ آپ کے صحابیوں کو ایسا کہہ رہا ہے، حد سے گزرا ہوا ہے۔ لہٰذا رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ بات بتائی، اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں بھی کسی شخص کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہوئے خود سے دور نہیں کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان اس قدر زیادہ ہو کہ جتنا آپ کے پاس بھی موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے، سمجھنے کو ملے۔ تو رب العالمین کی ذات ہر شے پر قادر ہے، وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتی ہے کسی کی بھی ہدایت کا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ انشاءاللہ اس رکوع کو نیکسٹ لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔